السلام علیکم جی، میں ہوں ایاز خان اور آپ کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے درسقرآن.com میں۔ بات مصروفیت کی نہیں ہوگی، میں بڑا شرمندہ ہوں، لیکن کبھی کبھی کچھ مسائل اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بڑا دل چاہتا ہے کہ لب کشائی ہو، لیکن لب کشائی نہیں ہو پاتی کیونکہ ہماری بات آگے تک پہنچتی نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کیونکہ بینگ اے مسلم جو ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اس بات پہ بھی بہت خوش ہیں کہ وی آر مسلم، پھر اس بات پہ بھی خوش ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، پھر اس بات پہ بھی کہ اللہ پاک نے جو کتاب ہمیں اتاری ہے جس میں احکامات اللہ ہی کے ہیں، جن پہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ تو عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم کل ہماری جو ہے ہم کل پہ وعدہ لے لیتے ہیں بہت سے، کل سے میں یہ انشاءاللہ شروع کروں گا، کل سے میں لوگوں کی مدد کروں گا، کل سے میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا۔ اگر ہم بات کریں تو اس وقت ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو دنیا بھر میں ہوا، اور دنیا بھر کے جو لوگ ہیں وہ مسلمان جو ہیں وہ غم و غصے میں ہیں، اور وہ ہے قرآن پاک کی جو بے حرمتی سویڈن میں ہوئی ہے۔ لیکن ہم آل اوور اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں، پاکستانیوں کی بات کریں، یا جو پاکستان سے باہر لوگ رہتے ہیں، ان کے جذبات کو میں نے زیادہ ہائی لائٹ دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے جمع ہو گئے، انہوں نے بہت سے احتجاج بھی کرتے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں سب بتا رہے ہیں کہ آپ کس جگہ ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ جو ہیں اس کتاب کو جو جس طرح اتری ہے اور ہمارے لیے اتری ہے، ہم اس کتاب کو کیا اہمیت دے رہے ہیں۔ ایک اہمیت وہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس قرآن پاک جہاں رکھا ہوتا ہے اس کو میسیجر رکھتے ہیں کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھ دیتے ہیں، کہیں ان بچوں کی نظر نہ پڑے، وہ بے ادبی ہو جائے گی۔ لیکن ہم اس کو پڑھ نہیں رہے، ہم اس کو سمجھ نہیں رہے، ہم اس کی ایک ایک چیز کو نہیں سوچ رہے۔ ہمارا ہاتھ، چلنا پھرنا، بولنا، ہلنا جلنا، دیکھنا، یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے انسان کو بنانے کے بعد دی ہیں، اور عقل و سمجھ ہمارے پاس پوری ہے۔ ہمیں ڈالر کی فکر ہے، اوف مائی گاڈ ڈالر کہاں جا رہا ہے، مہنگائی کہاں جا رہی ہے، فلاں چیز کہاں جا رہی ہے، وہ چیز کہاں جا رہی ہے۔ اور اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں، نہیں یار الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ کہہ دیتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری صرف ایسا کہہ لینے سے پوری نہیں ہوتی، کلمے کے بعد بھی ہمارے اور بہت سے وہ فرائض ہیں جو ہمیں انجام دینے ہیں۔ ان فرائض میں یہ بہت ہی دردناک، بہت ہی تکلیف دہ۔ دیکھیں اللہ کے معاملات تو ایسے چیزوں پہ اور ایسے قوموں پہ اور ایسے ملک میں بڑے بڑے عذاب آ جائیں گے، اور ان کا بیڑا غرق بھی ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا بیڑا غرق؟ کیونکہ اللہ سے تو کوئی جنگ ہو ہی نہیں سکتی، اور اللہ کو اپنی اس کتاب سے بڑا پیار ہے۔ اس کتاب میں جہاں سے یہ شروع ہوئی ہے، جہاں اس کا اختتام ہے، رمضانوں میں یہ شروع ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس طرح یہ اتری ہے، اس کے ہر وہ واقعہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ اس وقت نہ تو نیٹ تھا، نہ کوئی یہ آپ کے اسمارٹ فون تھا، کچھ تھا، لیکن اس کے تھرو ہوتے ہوئے قرآن کی پوری دنیا مطلب وجود میں آئی، وہاں سے لے کے یہاں تک آپ کے دیکھ لیں کہ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اس کی ڈائریکشن میں کتنا جا رہے ہیں، ہم اس کی کون سی چیز اٹھا رہے ہیں، ہم اس میں کون سی چیز پہ عمل کر رہے ہیں، ہم اس سے بہت دور ہیں۔ یہ نہیں کہ میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں تو میں کوئی فرشتہ ہو گیا ہوں، میں صرف ایک نمائندہ بن کے کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے، ہمیں اس سلسلے میں مظاہرے کرنے چاہیے۔ ہر چیز کے لیے واک ہو جاتی ہے جی، کاز واک ان کاز ہوتی ہے، بھائی کہیں مظاہرہ ہو رہا ہے، کہیں دھرنا ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں کیا یہ فرائض صرف ان لوگوں کے ہیں جو دین کے، جو مولوی لوگ ہیں، جو دیندار ہیں، جو کہ اللہ سے قریب ہیں، وہی جمع ہو کے یہ کریں گے؟ ہم اور آپ مسلمان نہیں ہیں کیا؟ ہم اور آپ پر یہ فرائض نہیں ہیں کہ ہم اور آپ نماز نہیں پڑھتے، یا ہم اور آپ جو ہیں جمعے کی نماز میں بہت رش لگا ہوتا ہے، ہم باقی جماعتوں میں جو ہے اس میں رش کتنا ہوتا ہے، 3-4 رو ہوتی ہے جس میں لوگ عصر پڑھ لیتے ہیں، مغرب پڑھ لیتے ہیں، فجر والے میں اور کم ہوتا ہے۔ ہم ان سب کے گناہ گار ہیں، ہم ان سارے نماز اللہ پاک سب دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود ہمیں رزق بھی دے رہا ہے اور روزی دے رہا ہے، اور ساتھ میں ہمیں کھانے پینے کو بھی دے رہا ہے، ہمیں صحت بھی دے رہا ہے، ہمیں سب کچھ دے رہا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم ہر ایک کو فار گرانٹیڈ لیں، لیکن اللہ پاک کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر آپ کو ذرا سا بیمار کر دے تو آپ کے منہ سے صرف یہ نکلتا ہے، اللہ میاں بس اللہ پاک اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ اور اگر کہیں ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ بھائی، وہ جو ایک لفظ ہوتا ہے نا ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، جہاں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں وہاں پر اللہ پاک آپ کو ایک لمحے میں ٹھیک کر دیتے ہیں۔ ہم بھول رہے ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں کہ ہم اور آپ
مجھ جیسا آدمی، میں ظاہر ہے آپ میں سے کچھ کریں گے یہ کہاں لگ گئے، لیکن میں اتنا آگے نہیں جا رہا، میں دین کی ان باتوں تک جا ہی نہیں سکتا جو میری نالج میں نہیں ہے، لیکن میں ایک عام فہم باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ میں جو ذمہ داریاں ہیں ہم کو ان سب کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اس پہ احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اس میں کمنٹس دینے چاہیے، ہمیں یہ کمنٹس اپنے سوشل میڈیا پہ جہاں ہم باقی چیزوں کو لائک کر رہے ہوتے ہیں، ڈس لائک کر رہے ہوتے ہیں اور تھم بنا رہے ہوتے ہیں، سب کر رہے ہیں، یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے، ہم اپنے آپ کو اس میں شامل تو کریں۔ اگر آج الیکٹرانک میڈیا ہے تو ہمارے پاس ایک آواز کا ایک ذریعہ ہے، اپنی بات کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، تو وعدہ کیجئے کہ ہم اس پہ ضرور اپنا احتجاج کریں گے اور اللہ پاک کے جانماز پہ بیٹھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے کہیں گے پروردگار ہمیں اس کتاب کا جو ہوا ہے، یہ جو ہماری وہ کتاب ہے جس کو ہم چومتے ہیں تو ہم کو ایک سکون ملتا ہے، ہم اسے سینے سے لگا لیتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، بالکل ویسا ہی سکون جب ہم اپنی اولاد کو لگاتے ہیں۔ تو قرآن سے پیار ہم اس لیے کر رہے ہیں یا اس میں جو لکھا ہوا جو کچھ ہے اس میں سے اگر کوئی بھی ہم عمل کریں گے وہ ہمارے لیے قابل تعریف بھی ہوگا اور اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، تو اس پر ہم ضرور کوشش کریں گے۔ یہ ہم اور آپ جو ہیں ابھی یہ عہد کریں کہ ہاں ہم اللہ پاک سے چاہیں گے کہ اس کا جو ہے کچھ ایسا رزلٹ، ایسا کچھ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب اللہ سے آپ جھگڑا کریں گے، اللہ کی کتاب سے آپ کوئی ایسا مذاق اڑانے کی کوشش کریں گے، اس کی آپ بے حرمتی کریں گے تو اس کا اجر آپ کو ایسا ملے گا کہ لوگ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ www.darsequran.com